بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مثنوی شریف کا ہمارا یہ 5واں درس ہے۔ تو پیچھے کا جو ربط ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک حکیم حاذق، ایک پیر کامل ایک بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں، اور بادشاہ کی جو کنیز ہے وہ بیمار ہے۔ تو ابھی وہ وہاں اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ کہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، اور یہاں ابھی ایک عشق کا موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ آج کے ہمارے اس درس میں وہ جو حکایت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور کچھ ضروری باتیں جو ہے نا جی عشق کے حوالے سے، اور پھر حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مولانا یہاں پر ذکر فرمائیں۔ تو پچھلے درس میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ علت عاشق ز علتہا جداس، عشق استر لاب اسرار خداس۔ عاشق کی جو علت ہے وہ تمام علتوں سے جدا ہوتی ہے، ایک عاشق کی جو بیماری ہے وہ تمام بیماریوں سے جدا ہوتی ہے۔ عشق ایسا نہیں ہے کہ کوئی دماغی بیماری سمجھی جائے، بلکہ عشق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اسرار کو جاننے کا ایک آلہ ہے۔ جیسے استرلاب ہے کہ جس کے ذریعے سے سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں ان کا جو ایک پورا نظام ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عشق سے جو شمس حقیقی ہے اس کے اسرار کو جانا جا سکتا ہے، اور اس کے اسرار تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ عاشقی گر زیں سرو گر زاں سرست، عشق جو ہے وہ بھلے حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ عاقبت مارا بداں شاہ رہ برست، اس کا انجام کار یہ ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ رب العزت کا فضل ہو انہیں رب کریم اس عشق کی بدولت اپنی بارگاہ کی طرف رستہ دے دیتا ہے۔ عشق کا جو معاملہ ہے یہ بیان سے باہر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر چند کے آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ عشق کے حوالے سے بڑی ایک اتھینٹسٹی رکھتی ہے، لیکن عشق میں کیا کیا معاملات ہیں اور کیا کیا سلسلے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عملی طور پر عشق کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے یا اس کو عمل کے میدان میں ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ساری تفصیل کی ضرورت ہے، جو کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ عشق جو حقیقی ہے، ظاہری بات ہے جب مجازی ہوگا تو پھر مجازی کے بعد حقیقی ہوگا۔ تو جو عشق ہے کس کے ساتھ، وہ جس کے ساتھ ہے اس کی اپنی شانوں کا کوئی کنارہ نہیں، تو جب اس کے ساتھ ایک تعلق ہے تو اس تعلق کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ ہر چے گویم عشق را شرح و بیان، چوں با عشق آیم خجل باشم ازان۔ عشق کا میں جتنا بھی شرح کر لوں، میں اس کا جتنا بھی بیان کر لوں، میں جب میں عشق کی طرف عملی طور پر آتا ہوں نا تو پھر میں اس میں شرمندگی کے سوا جو ہے نا جی کچھ بھی میرے لیے نہیں بچتا۔ تو وہ کچھ اشعار میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنائے تھے کہ مولانا نے دیگر جگہوں پر بھی عشق کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ در نہ گنجد عشق در گفت و شنید،
عشق یہ نہیں ہے کہ بیٹھے اور باتیں کر لی اور کہہ دیا کہ یہ عشق ہے. عشق دریائی است کا عرش ناپدید. عشق ایک ایسا دریا ہے کہ جس کا بندہ جو ہے، جس کی نیچے کی سطح جو ہے نا، اس کو پایا نہیں جا سکتا. جتنا مرضی اس میں غوطہ زنی کر لی جائے، جتنا مرضی اس کی تہ تک، اس کی گہرائی تک پہنچا جائے، لیکن جو عشق کے دریا کا جو نیچے والا حصہ ہے اس تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. شرح عشق از ارمن بگویم بردوام. آپ فرماتے ہیں کہ عشق کی تشریح اگر میں دائمی طور پر بھی کرتا رہوں تو 100 قیامت بگزرد و آن نا تمام. 100 قیامتیں گزر جائیں لیکن عشق کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک نا تمام رہے گا. تو بات کرنے سے بات تو بنتی ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ تو آتا ہے، لیکن یہ کہ کیا وہ کلی طور پر سمجھ آ گئی؟ بہت سارے اس دنیا کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ جن پر جب گفتگو کی جائے گی، اس پہ بحث و تمحیص کی جائے گی، اس پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بولا جائے گا تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے. پہلے ایک چیز واضح نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ استاد کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور استاد اس کو جو ہے نا وہ چیز اس کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. آپ جیسے کہ مختلف مدارس میں آپ پڑھے تو آپ نے کتاب کھولی، آپ کو حروف نظر آئے، آپ نے پڑھا، آپ نے اس کی عبارت کو دیکھ لیا، لیکن وہ چیز آپ پر واضح نہیں ہوئی. بالکل. لیکن جب آپ نے استاد صاحب کی گفتگو سنی ہے تو وہ چیز آپ پر واضح ہو گئی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے. تو ایسے ہی ظاہری بات ہے کہ عشق کو بھی اگر بیان کیا جائے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی وضاحت ہوگی نا. تو آپ فرماتے ہیں گرچہ تفسیر زبان روشن گر است. جو زبان کی تفسیر ہے نا، زبان کا بیان کرنا ہے، وہ روشن گر ہے. اس سے اشیاء روشن ہو جاتی، ظاہر ہو جاتی ہے، حقائق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عشق بے زبان روشن ترس. عشق کو اگر آپ بے زبان ہی رہنے دینا تو یہ پھر روشن تر ہے. عشق عشق ہی ہے. اس کو آپ یہ کہیں کہ اس کی آپ تفسیر کریں گے، اس میں آپ سارے اس کے جناب صغرے کبرے ملا لیں گے، اس کے جتنے بھی آگے قسمیں ہیں وہ بیان کر لیں گے، اس کے افراد جتنے بھی ہیں ان سب کا آپ احاطہ کر لیں گے، تو یہ بہت ہی مشکل ہے. اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ 100 قیامت بگزرت و آن نا تمام. 100 قیامتیں گزر سکتی ہیں لیکن عشق کا جو معاملہ ہے نا وہ بیان نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر بندے کے عشق کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا طریقہ ہے، ایک اپنا سلسلہ ہے، اور اس نے وہ اللہ رب العزت تک اس نے پہنچنا ہے اس کے ذریعے. پھر رب کریم ہے، کل یومن ہوا فی شان. اس کی شانوں کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ جو ہونے والا ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، اس کو ہم پھر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ فرماتے یہاں پہ پھر معاملہ وہ بے زبانی والا ہی رہنا چاہیے. تو گرچہ تفسیر زبان روشن گر است. اگرچہ زبان کی جو تفسیر ہے وہ روشن گر ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی چیز سے جو پردے اس پہ پڑے ہوتے ہیں ان کو وہ اٹھا دیتی ہے، چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہیں بیان کرنے سے. لیکن یہاں بیان کرنے سے بات بننی نہیں. کتنا بیان کیا جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات ہی ایسی ہیں، اس کی شانیں ہی ایسی ہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ وہی بات، اس کو آپ ادھر لے آئے نا. میرے رب کے ساتھ جو عشق کا ایک تعلق ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، وہ جو اس کی محبت کی باتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اگر سمندر سیاہی بن جائے، لنافد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی محبت کی باتیں، میرے رب سے تعلق کی باتیں میری وہ ختم نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اتنی سیاہی اگر ہم اور بھی لے آئیں پھر بھی وہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے. تو یہ ہر نعمت ایک محبت ہی کی، تو ایک محبت ہی کا تو پیغام ہمیں دے رہی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دیا
تم نے ہمارے ساتھ تعلق بنا، ہمیں تلاش تو کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو تمہارے اندر بس رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں۔ تو یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں، تو ان کو کتنا بیان کر لیں۔ تو گرچہ تفسیر زباں روشن گرست، لیک عشق بے زباں روشن ترست، چون قلم اندر نوشتن می شتافت۔ فرماتے ہیں کہ قلم جو ہے نا جی، وہ عشق کو لکھنے کی طرف جب مطلب آتا ہے نا، قلم کا کام ہے کہ اس نے لکھنا، تو بڑے بڑے جو ہے نا جی کہہ لیں کہ محرر ہیں، بڑے بڑے لکھنے والے لوگ ہیں، مصنف ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، اور بڑا بڑا علم اور فن کتابوں کے اندر ہے کہ جو علماء کی قلموں نے لکھا ہے، تو قلم کا کام ہے لکھنا، لیکن چون با عشق آمد قلم بر خود شکافت، کہ عشق کو جب لکھنے کی طرف قلم آتا ہے نا تو وہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، وہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا لکھ لے گا، کیا کر لے گا؟ تو وہی بات ہے کہ اگر اس دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کی آپ قلمیں بنا لیں، اور سمندروں کا پانی ہے اس کو آپ سیاہی بنا لیں، آپ اس عشق حقیقی کی باتوں کو آپ لکھ نہیں سکتے۔ تو قلم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نا، یہ بات تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن وہ پھر جس کے وہ محبوب ہیں، اس رب کائنات کے پھر کیا اس کی شانیں اور کیا اس کا جو ہے جی نظام ہے، اور اس کے ساتھ پھر تعلق کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ کہہ لیا جائے کہ بڑے بڑے کو عقل مند ہیں، چلے کوئی تو عقل والا اس کے اوپر کوئی گفتگو کر لے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عقل کا عشق کے حوالے سے جو ہے نا جی اس طرح کا معاملہ ہے کہ عشق کے بیان میں عقل ایسے تھکتی ہے، ایسے تھکتی ہے کہ جیسے جو ہے نا جی گدھا کیچڑ کے اندر پھنس جائے۔ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ عقل بیان کر لے گی کہ یہ عشق ہے، عقل اس چیز کو سمجھ لے گی کہ یہ عشق ہے، فرماتے ہیں وہاں تو معاملہ پھر یہ ہونے والا ہے کہ عقل در شرحش چخر در گل بخفت۔ عشق کی شرح کے اندر عقل کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک گدھا جو ہے نا وہ کیچڑ کے اندر پھنس گیا ہے۔ شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت، عقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عشق اور عاشقی کو بیان کر سکے۔ عشق کو بیان عشق نے خود ہی کرنا، اس نے خود ہی بتانا ہے کہ یہ عشق ہے۔ عقل کا یہ کام ہی نہیں کہ آپ جو ہے نا جی ان جو ہے وہ معاملات کو اور ان گتھیوں کو سلجھا سکیں۔ اے ہم نشیں اذیت فرزانگی نہ پوچھ، عقل تو پھنسا دیتی ہے بندے۔ عقل جو ہے وہ یہ جتنے بھی آپ کو جو لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عقل پہ سوچتے ہیں، وہ اپنی عقل کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر سوچتے ہیں۔ تو فرزانگی جو ہے نا جی فی نفس ہی خود ایک بہت بڑی اذیت ہے، کہ جس سے جو ہے نا انسان کسی بھی چیز کو جو ہے نا جی وہ پرکھ تو لیتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جو ہے حقیقتوں کو کون جاننے والا، اور آپ سے زیادہ جو ہے نا جی کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے عقل سلیم کس کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم آرینا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کی وہ جو حقیقتیں ہیں نا ان سے آگاہ کر دے جیسا کہ وہ در حقیقت ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عقل کا کام اسی تک محدود ہے کہ جو سامنے نظر آتا اس کو سمجھ لے گے، اس کو جو ہے نا جی وہ دیکھیں گے، لیکن عقل پھر وہاں جو ہے نا جی اگر اس کے پیچھے کچھ اصول کار فرما ہو تو عقل وہاں تھک بھی جاتی ہے۔
تو عقل جو ہے نا اس کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، تو عشق ان ضابطوں میں، ان قاعدوں کے اندر نہیں آتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے دے اور اس کو باطل دیکھنے کی توفیق ہم کو دے دے، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بات پتہ یہ چلی کہ ان سارے معاملات کے مابرا بھی کچھ ہے کہ جس تک پہنچنا جو ہے نا جی وہ عقل کا کام نہیں ہے، عقل پھنس جائے، عقل کے پاس بس تھوڑی سی جو ہے نا جی اپنے حدود و قیود ہوتے ہیں اور ان سے آگے جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے۔ یہ وہ حنیف گارڈن والی مسجد میں نا ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ جو ہے نا یہاں پہ پڑھتے ہیں نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تو یہ اللہ کے نور میں سے جب آپ نے نور بنا دیا تو مطلب آپ نے اللہ کے نور کو دو ٹکڑے کر دیا۔ نور من نور اللہ نا، من تبعیدیہ بنا دیں گے، یہ عقل کی باتیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے کہ جناب اللہ کے نور میں سے نور کہنا یہ شرک ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نور من نور اللہ۔ میں نے کہا جی مطلب کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں کہ آپ ایک گلاس میں سے پانی دوسرے گلاس میں ڈال دیں، تو اب اس گلاس میں سے تو پانی کم ہو گیا نا، تو جو آپ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو مطلب اللہ کا نور ٹوٹ کر الگ ہوا، اللہ کا نور کم ہو گیا، اور وہی پانی جیسے اس گلاس میں ہے اس گلاس میں بھی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے نا جی وہ آپ کا یہ شرک ٹھہرا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جناب یہ اس قسم کی جو عقلی دلیلیں آپ دے رہے ہیں نا جی، یہ اسی طرح کی دلیل سے میں توڑ دوں؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک چراغ جلائیں، اس سے دوسرا چراغ جلا لیں، تو کیا جتنی روشنی اس کی تھی وہ اس کو دی ہے تو وہ کم ہو گئی؟ یا اس کی جو لو تھی جو اس کو دی ہے تو اس کی کم ہو گئی؟ میں یہ کہتا ہی نہیں کہ اس طرح کی دلیلیں یہاں پر دی جا سکتی ہیں کہ جن سے نورم من نور اللہ کو ثابت کرنا، کہ میں یہ کہوں کہ جناب ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا لیں، حالانکہ یہ ٹھیک ہے دلیل، لیکن اس دلیل نے اس کی دلیل کو تو توڑ دیا۔ یہ بھی عقلی دلیل ہے، وہ بھی عقلی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں خطباء جو ہے نا وسیلہ سمجھانے کے لیے سیڑھیاں لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ سیڑھی کے بغیر جو ہے وہ چھت تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ نری جہالت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں والی باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کا قرب آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا بات کر کے کہ سیڑھیوں کی مطلب کون سی سیڑھی ہے جو کہ مطلب آپ اللہ تک جو ہے نا لگانا چاہ رہے ہیں؟ معاملہ سمجھا دیا آپ نے، بڑی لوگ واہ واہ بڑی کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عقل سے وہ باتیں جو ہے نا جی سمجھائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں، اور لوگ جناب بات کرتے تھے سیڑھی تو بغیر تو چھاتتے نہیں جا سکتے، تو اللہ تک کتنا پہنچ سکتے؟ اس سے جناب کیا ثابت کر رہے ہیں آپ؟ وسیلہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو بات صرف وہی ہے کہ دلائل جتنے بھی ہیں نا جی ان کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے، اور دلیلیں کئی بہت کمزور ہوتی ہیں، لیکن جو محبت ہے نا کہ میں نے محبوب کو ماننا ہے، تو امام راضی نے 360 دلیلیں اللہ کے وجود پر شیطان کو دی تھی، تو جب ان کے مرشد نے ان کو بات سمجھائی اور انہوں نے یہی کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کا وجود بھی مانتا ہوں اور اس کو ایک بھی مانتا ہوں، تو دلائل تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آخر جو ہے نا بات جا کے کہاں یہ عقلی دلیلوں کا توڑ بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لہذا بس اللہ کریم نہ ہمیں
اشیاء کے حقیقتوں سے جو ہے نا آگاہ کر دے، پھر ہم یہ سمجھیں کہ وسیلہ کیا ہے، پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سیڑھی لگا کر آئے ہیں، یا کہ جناب ہم نے کوئی ایسا تعلق اللہ کے ساتھ بنایا ہے۔ اب جو بندہ سیڑھی لگا کے وسیلہ ثابت کر رہا ہے وہ عشق کو بیان کرے گا؟ جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تنہاست عاشق نیست تنہا، کہ با معشوق پنہا یار باشد، عاشق کبھی اکیلا ہوتا ہی نہیں، ایک پوشیدہ طور پر محبوب معشوق اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو جو ساتھ ہے اس تک سیڑھی لگانے کا کیا آپ کو؟ ان چیزوں کو سمجھنا ہے جہاں سیڑھیوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا کوئی نظام ہو جائے کہ جناب ہر وقت جو ہے نا جی یار کی جو صورت ہے وہ سامنے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ عقل در شرحش چخر در گل بخفت۔ تو بعض نسخوں میں نہفت کا جو ہے نا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے گر پڑنا، انہوں نے یہاں پہ جو ذکر کیا جو ہے نا لفظ وہ بخفت ہے۔ تو اس سے ایک اور نئی بات سمجھ آ رہی ہے مجھے، وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ گدھا کیچڑ کے اندر پھنسا ہے، پھر وہ اس سے نکل بھی نہیں سکا، وہ اس کے اندر ہی سو گیا ہے، میں نکل ہی نہیں سکتا، وہ ادھر آرام کر رہا ہے، خفتن آرام کرنا سونا، ٹھیک ہے نا۔ جو نہفت تھا نا جی وہ تو شاید نکل جاتا کوئی دولتیاں مار کے کسی نہ کسی طریقے، لیکن جو یہاں یہ لفظ لائے ہیں انہوں نے یہ لفظ ذکر کیا ہے بخفت، وہ سویا ہوا، اس نے کہا میں تو نکل نہیں سکتا یہاں سے، ایسا وہ کیچڑ کے اندر پھنسا ہے۔ تو جہاں پر بھی دنیا کے اندر جناب نا اکلا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کا جواب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جتنا علم ہے، اتنی کتابیں لکھ دی گئیں، اتنی، اللہ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا دین اسلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آخری نبی ہیں، کتنی پیاری باتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جناب جو بظاہر ہیں ماننے کے لیے، لیکن ان کو ماننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے کتنے جناب کتابوں کی ضرورت پڑ گئی، پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، اور کہیں یہ سلسلہ رکنے کو نہیں آ رہا۔ دلیل آ رہی ہے، دلیل کا جواب آ رہا ہے، اعتراض آ رہا ہے، اعتراض کا جواب آ رہا ہے، کرتے کراتے کیا صحابہ کرام کے پاس بھی اتنی کتابیں تھیں؟ وہ تو صبح کرتے تھے حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، بس جو انہوں نے حضور سے سنا، جیسے بس حضور کو دیکھا عمل کرتے۔ اب ہمارے پاس تو سب کچھ آ گیا نا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے اب ان میں تطبیق کرنی پڑے گی، ہمیں اس میں کسی کو فوقیت دینی پڑے گی، کسی کو آگے رکھنا پڑے گا، کسی کو پیچھے رکھنا پڑے گا، یہ سارا کام ہمارے لیے ہے۔ صحابہ کرام حضور کو آئے ملنے کے لیے، حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، چلے گئے، پھر آئے کبھی نہیں، اسی طرح کرتے رہے۔ کیا وہ جنتی ہونے کی ان کو سند مل چکی؟ کتنا آسان تھا ان سے، ہمارے لیے تو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم تو جناب یہ علم کی گتھیاں سلجھانے کے اندر لگے رہتے ہیں کہ جناب اس کا جواب کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا اعتراض، صبح اٹھیں تو فیس بک کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا اعتراض آیا۔ تو اس سے اچھا نہیں کہ ان سارے جو ہے نا جی جو یہ جھگڑے ہیں ان ساری باتوں سے بندہ جو ہے نا جی الگ ہو جائے۔ بابا بلے شاہ صاحب اسی لیے فرماتے ہیں ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں ایک نقطے وچ گل مکدی۔ یہ غالباً حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ العلم نقطۃ، علم تو ایک نقطہ تھا، کسرہ الجہلاء، اس کو جو بڑھایا ہے یہ جہلاء نے بڑھایا ہے، انہوں نے اعتراض کیے، پھر وہ وجہ بن گئی ان کا جواب دینا، اور علماء نے جواب دیے، یعنی اصل وجہ اس کے بڑھانے کی کون بنا ہے؟ جہلاء بنے، جن کے فضول قسم کے اعتراضات تھے، اب ان کا جواب دیا، پھر کرتے کراتے جناب علم تو اتنا سا تھا بس۔ تو اسی لیے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک نقطے وچ گل مکدی، پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں، کر بند کفر دیاں باباں۔ جب انسان مطالعہ کرنے نکلتا
تو بہت ساری چیزیں اس کے اپنے سامنے آ جاتی ہیں. اب جو مطلب اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ بھی نہیں ہوتا، وہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ کیا کرے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ اس کے لیے بڑا نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس کی عقیدتیں، اس کی محبتیں، اس کے لگاؤ سارے وہ ایک طرف رہ جاتے. اب وہ اس نے پڑھ لیا، وہ کہے گا اس کو کدھر کرے گا، کیا کرے گا، اور لگا رہے گا اس میں، اس کو حل کرنے میں. تو یہ سارے مسائل جو ہے نا جی اسی میں مکتے ہیں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی. پڑھ نقطہ چھوڑ حساب، بند کر کفر دیاں بابا. یہ چیزیں جو ہے نا جی انسان کو پھر طرح طرح کے عقلی جو ہے مسائل کے اندر جو ہے نا ڈال دیتی ہے. پھر بندہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو بات وہی آ گئی کہ ایک الف پڑھو چھٹکارا. ایک الف تو 2 3 4 ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے. اس الف دا نقطہ نیارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا. تو اصل تو اللہ رب العزت کی ذات ہے نا، بس اس کو پالو. تو علم باقی تو پیچھے رہ جاتے ہیں سارے. اصل جو ہے اس علم کا ماخذ، اس علم کا منبع، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی. تو فرماتے ہیں عقل در شرح. صرف ایک اس شعر کو بیان کرنے جائیں نا جی تو بہت زیادہ باتیں آ جائیں گی کہ عقل کہاں کہاں پہ دھوکے کھاتی. لیکن حقائق کی طرف جب جائیں گے تو وہ پھر حقیقتیں بندے کے لیے نا جی ایک اور ہی جہان کھول دیتی. تو عقل در شرش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت. عشق اور عاشقی کی باتیں جو ہے نا وہ عشق ہی کر سکتا ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سیدھی سی بات ہے. سورج کے ہونے پر دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ سورج آ گیا ہے. بس اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ آپ گھر سے باہر نکلیں جناب، یہ سورج چمک رہا ہے، گرمی خوب ڈالی ہے اس نے، خوب اس کی روشنی چمک رہی ہے. اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ اب جناب آپ ادھر ادھر سوچنے لگ جائیں کہ سورج ہے کہ نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا آ جانا ہی اس کی دلیل. اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہے؟ تو آفتاب آمد، سورج آ گیا ہے. دلیل آفتاب، یہی آفتاب کی دلیل ہے. گر دلیلت باید از ویر رو متاب. اگر تمہیں حقیقت میں دلیل کوئی چاہیے نا تو تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ اس آفتاب سے تم اپنا چہرہ نہ پھیرو. اگر تم اس سے کچھ فیض لینا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنے والا کام ہے کہ اس سے اپنے آپ کو دور نہ کرے. اسی طرح اللہ رب العزت کے وجود پر وہ خود دلیل ہے. باقی باتیں ساری جو ہے نا جو ان کو چھوڑیں، بس وہی ہے کہ ایک الف پڑھو چھٹکارا. وہ خود جو ہے نا جی دلیل ہے اس بات پر کہ میں ہوں. اور دلیلوں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. تو بات یہی ہے کہ صوفی کا جو سفر ہے نا جی، اور صوفی کی جو سیر ہے، وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا پیچھے چھوڑ کر وہ بس اس اللہ رب العزت کی معرفت تک جاتی ہے جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ رب العزت ہے. اور یہی آخر جا کے نتیجہ نکلتا ہے. باقی سارے کشف اور کرامت اور جناب جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی تصوف کی اصطلاحات ہیں، سب کو پیچھے چھوڑیں گے. آگے جا کے ایک ہی بات کرنی ہے. وہ بات کیا ہے کہ اللہ ہے. حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ بار بار یہ بات اب مکتوبات میں ذکر فرماتے ہیں کہ دور بینانے بارگاہ الست، بے شزیں راہ نہ پردند کے ہست. جتنے بھی دور بین لوگ ہیں نا جی، گہری نظر رکھنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ غوث پاک، یہ سیدنا داتا گنج بخشری حجویری، یہ جناب خواجہ صاحب، یہ جناب بابا صاحب، یہ جناب بڑے بڑے بزرگان دین جو ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، فرماتے ہیں اس سے زیادہ ان کو بھی پتہ نہیں چلا. پتہ ان کو یہی چلا ہے کہ اللہ ہے. ورنہ اس کی ذات کی جو کنہ ہے، اس کی جو ماہیت ہے یا اس کی جو حقیقت ہے، لیکن یہاں تو لفظ بھی بولنے
اللہ رب العزت کی بارگاہ ہم کے لیے بڑے مشکل ہیں. اور ہم جتنے بھی لفظ بولتے ہیں ہم اپنے اس میدان کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی لفظ بھی نہیں بنا. یہ لفظ تو آج ہم نے اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے بنائے نا. یہ آواز ہے جس سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. کلام حقیقی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ کلام لفظی ہے. ایک کلام حقیقی بھی ہے نا. تو کلام حقیقی کیا ہے؟ اس کی تو کوئی آواز نہیں، اس کا تو کوئی لفظ نہیں. وہ کلام حقیقی آپ کو کون سمجھائے گا؟ وہ عشق سمجھائے گا، جہاں زبانیں گنگ ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی حقیقت کو تو ہم نہیں جان سکتے. ہم تو لفظ بول رہے ہیں اور اس سے ہم سمجھ رہے ہیں. ہم زمین کو جانتے ہیں، ہم آسمان کو جانتے ہیں، ہم عرش کی بات کر لیں گے. وہ جو اس کا استوا ہے عرش پر، اس کو ہم کیسے بیان کریں؟ ہم نے کرسی کی بات کر لی، ہم نے جنت دوزخ کی بات کر لی، ہم نے اللہ رب العزت کی جتنی بھی تخلیقات ہیں سب کی بات کر لی. لیکن کیا ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کا احاطہ کر لیا؟ کبھی بھی ہم جو ہے نا جی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. تو یہی وہ ظاہر کی آنکھیں ہیں، یہی وہ ظاہر کی عقل ہے کہ جو اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے جو ہے نا جی اس بات کو آگے بڑھا کر لے گئے ہیں. وہی بات عقلاء کی آ گئی نا کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا. تو وہ معاذ اللہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کے جو ہے نا جی دیدار کے منکر ہو بیٹھے. ان کا یہ بندے کے پاس آنکھیں یہ ہوں گی تو دیدار کرے گا. جس نے کرانا ہے اس کو پھر پتا ہے کہ اس نے کون سی آنکھ سے کرانا ہے. اللہ اکبر. تو آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج کا ہونا ہی اس کی دلیل ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کا وجود جو ہے نا جی وہی اس کی دلیل ہے. گر دلیلت بایدت، اگر تجھے حقیقت میں کوئی دلیل چاہے نا تو بس محبت کر لے اپنے رب سے، تعلق بنا لے. از وہ روح متاب، اس سے چہرہ نہ پھیر. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں جس طرح دنیا کے اندر سایہ ہوتا ہے نا جی، سایہ جو ہے وہ آفتاب کے وجود پر دلیل دیتا ہے کہ یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہیں ان کے اندر، جو بھی سارے معاملہ. اسی طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ ایک سایہ سمجھ لیں. تو از وے ار سایہ نشانے می دہد، سایہ جو ہے وہ ایک نشانی تو بتاتا ہے، لیکن شمس ہر دم نور جانی می دہد، جو شمس ہے نا جو اس کی حقیقت یہ ہے وہ تو جان کو منور کر رہا ہے. تو سایوں کے پیچھے نہ بھاگو، ان میں دلیلیں ڈھونڈتے پھرو کہ یہ درخت ہے اور جناب یہ ایک سایہ مجھے سورج سے سایہ فراہم کر رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ جتنا بھی ہے نا جی معاملہ، اب یہاں سے اب جتنے آ جائیں اس طرف کہ علماء کا جو علم ہوتا ہے نا جی وہ استدلال پر ہوتا ہے، اور صوفیاء کا جو علم ہے وہ شہودی ہوتا ہے، وہ کشفی ہوتا ہے. تو جتنی بھی دلیلیں ہیں یہ گویا ایک سایہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دلیل بن جائیں گی، سورج کی طرف آپ مطلب وضاحت کر سکتی ہیں اس کی. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ کشف ہے اور شہود ہے. یہ فرق ہے علماء کے دلائل میں اور صوفیاء کے دلائل کے اندر، کہ ان کی بات جو ہے نا جی وہ کشف اور شہود کے اوپر ہو رہی. وہ جو شمس ہے نا جی ان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہ سایوں کے اندر اس کو تلاش نہیں کرتے. وہ اس تک اس کی معرفت ان کو ایسی حاصل ہوئی کہ اس شمس نے ان کو نور جان دے دیا. اب ان کو کشف ہے، ان کو جو ہے نا جی وہ شہود ہے. تو ان کا جو کشف اور شہود ہے نا جی یہ ایسا ہے کہ گویا ڈائریکٹ وہ جان رہے ہیں اور آفتاب سے اپنے لیے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو یہ دلائل وغیرہ جو ہے نا جی یہ ہمیشہ حقیقت کے تابع ہوتے ہیں. اور صوفیاء جو ہے نا جی وہ تابع کو چھوڑ کر جو اصل چیز ہے نا جی، اصل جو حقیقت ہے نا اس تک وہ جانے کا رستہ جو ہے نا وہ بناتے ہیں. وہ کیلو کال کی باتیں وہ نہیں کرتے.
یہی آپ کو سمجھ آ رہا ہے صوفیاء کے کلام کہ گفت و شنید چھوڑو، ان باتوں کو چھوڑو، اس حقیقت کی طرف رجوع کرو کہ جو حقیقت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ سایہ خواب آرد تورا ہم چو سمر۔ رات کو بندہ کس سے سن رہا ہو نا جی، امی سے، تو بندے کو نیند آ جاتی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ افسانہ جو ہے نا وہ غفلت کا باعث بن گیا، نیند لے آیا۔ اس طرح دلیلوں کے پیچھے جب بھاگیں گے نا، سایوں کے پیچھے جب بھاگیں گے نا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے افسانوں کے پیچھے تم بھاگ رہے اور وہ سن رہے ہو تو پھر سو جاؤ گے، غفلت میں پڑ جاؤ، صبح شام تمہاری انہی کے اندر گزرتی رہے گی، حقیقت کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں گئی۔ فرماتے ہیں سایہ خواب آرد تورا ہمچو سمر، افسانے کی طرح سایہ جو ہے نا وہ تجھ پہ نیند مسلط کر دے گا، لیکن جب بات ہو جائے نا جی، جب آ جائے سورج، چو بر آید شمس ان شکل کمر، فرماتے ہیں کہ جب سورج آ جائے نا جہاں، وہاں چاند کی بات ہی کوئی نہیں رہتی۔ اب تمہاری دلیل کو ہم کتنا مان لیں، کہاں تک جائیں گے، اس کو ہم چاند کہہ دیتے ہیں، لیکن جب سورج آ گیا تو پھر ان شکل کمر، چاند کا کام ختم ہو گیا، وہ پھٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، برکت کے لیے انہوں نے وہ لفظ لے لیا قرآن پاک سے۔ فرماتے ہیں کہ چو بر آید شمس انشق القمر، نیندیں اڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، وہ تو جناب باتیں بوتیں کر کے سو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سایوں کے پیچھے لگے، ان سے سکون ملتا ہے ان کو، کہانیاں سن کے، دنیا کے محبوبوں سے باتیں کر کے، میسج کر کے، یہ سارا کچھ اسی چکر کے اندر آ جائے گا نا تو سو جاتے ہیں، غفلت طاری کر دیتا ہے یہ ان پر۔ لیکن جب وہ بات ہے کہ درد مندانو یاد سجڑ دی ستیاں آن جگہ، تو چوں بر آید شمس ان شکل کمر، پھر یہ افسانے اور یہ کہانیاں سننے کی ضرورت نہیں رہتی، بندہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں خود غریبے در جہاں چوں شمس نیز، یہ والا سورج ہے نا جی، یہ تو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہے، بس آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کبھی کدھر ہے کبھی کدھر ہے، کبھی پاکستان میں ہے تو کبھی سعودی عربیہ میں ہے، کبھی کہیں۔ تو خود غریب در جہاں چون شمس نیز، شمس جاں باقیست اورا امس نیز، لیکن جو شمس جاں ہے نا، جو جان کو منور کرنے والا شمس حقیقی ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بھی آنا جانا اس کا لگا ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہوگا تب بھی ہوگا۔ تو شمس جاں باقیست اورا امس نیز، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کل سورج نکلے گا تو یہ کریں گے، تو پھر یہ بھی بات آپ نے بتا دی کہ یہ جو دنیا کا جو شمس ہے نا جی، اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتی، شمس حقیقی کی طرف توجہ کرو، تاکہ تمہارا جو ہے نا یہ کل والے معاملات جو ہے نا یہ نہ ہو، کہ وہ تو ہر وقت ہے۔ تو جو جان کا شمس ہے اس کی کوئی جو ہے نا جی امس نہیں ہے۔ شمس در خارج اگرچہ ہست فرد، می تواں ہم مثل او تصویر کرد، یہ جو مادی اور ایک طبعی طور پر خارج میں ایک شمس موجود ہے، سورج موجود ہے، یہ اگرچہ ہر لحاظ سے بڑا بے نظیر ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے اپنے وجود کے اندر، کوئی ہے اس جیسا؟ بڑی ٹور ہے جی اس کی، ہے جی، سارے تو اس سے نور لے رہے ہیں، تو بڑا اس کا ایک جناب ایک اس کی ویلیو ہے۔ تو شمس در خارج اگرچہ ہست فرد، اگرچہ وہ اپنے وجود کے اندر، یہ جو خارج کے اندر
شمس موجود ہے، لیکن می توا ہم مثل او تصویر کرد، کیا اس جیسا کوئی اور بنایا نہیں جا سکتا؟ اللہ چاہے تو بنا نہیں سکتا، قادر ہے، اس جیسا بنایا جا سکتا، بلکہ چائنا نے پتہ نہیں کیا بنایا جی. یہ آپ ذرا اس کو بھی کر کے دیکھیں، آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے خود سے اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم بھی بنا سکتے ہیں. چلو ہم تو ان چیزوں کو علیحدہ رکھیں، لیکن ہم تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھی اگر بات جا کے عرض کریں وہاں پر، تو اللہ کریم تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ بنا دے اس جیسا. چائنا اس جیسا تو بنا ہی نہیں سکتا نا، لیکن پھر بھی ان کی کوئی نہ کوئی وہ ہوتی ہیں، وہ لگے رہتے ہیں. تو شمس در خارج اگرچہ ہست فرد، می تواں ہم مثل او تصویر کرد، اس جیسا بنانا آسان ہے، کیا جا سکتا ہے. شمس جاں کو خارج آمد از اسیر، نب و دش در ذہن و در خارج نظیر. وہ جو شمس جاں ہے وہ ہیتا افلاک اور محسوسات کا جو جہان ہے اس سے وہ خارج ہے. اثر سے ہے نا، اسیر، یہ جتنے بھی اثرات ہیں ان سے وہ خارج ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے اندر تو وہ سما ہی نہیں سکتا. تو کون ہے وہ شمس جان؟ جہاں بھی شمس جان کی ذکر ہوگی نا تو وہاں اس سے مراد ہی ہوگا وہ شمس حقیقی. تو شمس جان کو خارج آمد از اسیر، یہ جو بھی محسوسات ہیں، جو بھی کہہ لیں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ معاملہ ہے کہ ہم تو نہیں نکل سکتے کہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کا وجود وہ ان سارے معاملات سے تو الگ ہے نا جی. تو شمس جاں کو خارج آمد از اسیر اور نب ودش، یہ ویسے نبودش ہے لیکن ہمیں رعایت شعری کی وجہ سے وزن بنانے کے لیے اس کو نب ودش پڑھنا پڑ رہا ہے. نب ودش در ذہن و در خارج نظیر، اس کی ذہن میں بھی کوئی نظیر نہیں ہے، خارج میں بھی کوئی نظیر. اللہ، آنکھیں بند کر کے آپ سورج جیسے کتنے اور بنانا چاہیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. سوچنا چاہیں آپ ذہن میں سوچ رہے، خارج میں بھی آپ سمجھیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں. اور چاند تو ہر سیارے کے اپنے اپنے علیحدہ ہیں، کئی سیاروں کے کتنے کتنے چاند ہیں، ہمارا ایک ہے جو ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے. اگر کسی اور سیارے پر جائیں تو وہاں آپ کو زیادہ چاند بھی نظر آ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو شمس جاں ہے نا جی، وہ نہ تو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے نہ ہی خارج کے اندر آ سکتا، اس کی کوئی نظیر جو ہے نا جی وہ موجود نہیں. یہ اس کا کرم ہے. وہ فرماتا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن، میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اسی لیے پھر بزرگوں نے کہا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جان. یہ دل کو جو عرش کا جو مقام ملتا ہے اس بارے میں مکتوبات شریف میں بہت بیان موجود ہے کہ دل کو اللہ رب العزت نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا. در تصور ذات اورا گنج کو، فرماتے ہیں تصور میں اس کی ذات کی گنجائش، گنج جو ہے نا، گنج سے مراد کیا؟ گنجائش. تو تصور میں اس کی ذات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تا در آیت در تصور مثل او، کہ ہم تصور کے اندر اس کی کوئی مثل بنا لیں، گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی نا، تو یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ جناب آپ شمس جان کی تو بات کر رہے ہیں، شمس حقیقی کی تو بات کر رہے ہیں، اور شمس مادی جو ہے آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب شمس جان کے آگے وہ جو شمس مادی ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر ایک شمس آپ کے پاس بھی تو ہے، اس کا بھی بطلان بیان کرے نا کوئی. حضرت شمس الدین تبریزی ادھر بھی تو بات شمس سے چلی ایک، یا تو اب ویسے اس کو مطلقاً رکھ لیں کہ بات شمس ہو رہا تھا، تو وہ پھر بات آ گئی شمس کی.
تو انہوں نے کہا بھی ہونا سی انہوں نے گل کر کے ہی اگے جاؤں. ٹھیک ہے نا جی. وہ صرف ایک جو لفظی ایک کہہ لے کہ ان کے مماثلت پائی جاتی تھی نا شمس میں، تو اس نے اسی پہ مجبور کیا کہ یہاں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو دوسرا یہ کہ یہ اعتراض بھی ہو سکتا تھا کہ جناب آپ بات صرف شمس جان کی کر رہے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت جو ہے نا جی وہ شمس جان کے پاس ہی ہے، وہی جو ہے رب الحقائق ہے، مالک الحقائق ہے. باقی یہ جو شمس مادی ہے اس کو تو آپ نے کہہ لیں کہ رد کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ اس کی نظیر ہے، اس کو تصور کیا جا سکتا ہے. تو جو آپ کے شمس ہیں کیا وہ بھی ایسے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں چوں حدیث روئے شمس الدین رسید. اب معاملہ یہ ہے کہ بات نکلتی نکلتی جب شمس الدین پر آ گئی تو شمس چارم آسماں سر در کشید جو اللہ کریم نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے نا، ان کی جب بات کی جائے گی تو گویا ایسے ہوگا وہ جو چوتھے آسمان پر سورج ہے نا جی، جو شمس ہے، اس نے جو ہے نا جی اپنا منہ ہی بلیٹ لیا، اس نے اپنا سر چھپا لیا. یعنی انہوں نے بتایا کہ شمس جان تو براؤل بھرا ہے نا، تو جو شمس من ہے گل جو ساڑھے شمس کی آ جاتی ہے. ہاں، تو فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی طرح ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی نظیر ہے، ان کی بھی کوئی بات. کیوں کہ وہ اللہ ہے تو یہ اللہ والے ہیں. تو سورج کی جو ہے وہ کیا جو ہے نا جی وہ آگے گنجائش ہو سکے. جیسے وہ میں نے پچھلے آپ کو درس میں یہ بات بتائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا اس کو سخت نگاہ سے جب دیکھا تو سورج گہنا گیا. اللہ. تو اللہ والوں کے آگے جو یہ شمس ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، تو سورج جو ہے وہ تو اس کی وہ حیثیت تو نہیں رہے گی نا. تو فرماتے ہیں چوں حدیث روئے شمس الدین رسید، شمس الدین کے چہرے کی باتیں جب بات ان تک آ گئی نا، ان کے چہرے کی طرف، تو شمس چارم آسمان سر در کشی، جو چوتھے آسمان کا سورج تھا نا اس نے اپنا سر لپیٹ لیا، اس نے اپنا سر چھپا لیا. اب فرماتے ہیں واجب آید چونکہ آمد نام ہو. اب واجب ہے کہ اب ان کا نام آ گیا، شمس الدین کا نام آ گیا. بھلے کسی نے اعتراض کیا تو شرح رمز گفتن از انعام او، انہوں نے جو انعام کیے ہیں، انہوں نے جو مجھے چمکایا ہے، انہوں نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، تو اس میں سے کسی رمز کی کوئی شرح یہاں پر کر دی جائے، کوئی بات یہاں پر کر دی جائے. تو کام سے کام نکل رہا تھا، یہاں بات سے بات نکل رہی. فرماتے واجب آیت چونکہ آمد نامے ہو، جب ان کا نام آ گیا تو اب یہ واجب ہے کہ ان کا انعام کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذکر کیا جائے کہ جناب نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا ہے. اب وہ فرما رہے ہیں وہاں کا جو اس وقت کے حالات ہے نا جی، یہ ان کی وہ ایک تصویر کشی کر رہے ہیں. مولانا بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں ان کے حسام الدین، وہ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہن گل آ گئی ہے نا تو انہیں گل کرو، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. اب یہاں پر وہ فرما رہے ہیں ای نفس اس وقت جان دامنم برتافتاست، جان نے میرا جو ہے نا جی دامن پکڑ لیا. جان سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں ای نفس اس وقت جان دامنم برتافتاست، جان نے میرا، جان کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسام الدین. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دامن جان کہہ رہے ہیں. جو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسام الدین جو ہے نا جی ان کے بارے میں یہ بات یہاں پر کی ہے، اس کے مقدمہ کے اندر پہلے جو یہ مثنوی کا مقدمہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں مکان روح من جسدی، ان کا رتبہ وہ ہے کہ یہ جیسے میرے جسم کے اندر جان ہے. اللہ. یہ مثنوی لکھوائی انہوں نے نا. تو اب یہاں پر جان سے مراد پھر کیا ہو گئی؟
حسام الدین جو ہے نا جی وہ ہو گئے. آگے مزید بھی انہوں نے جو ہے نا جی با ذخیرت یومی و غدی، میرے آج اور کل کا ذخیرہ ہے. دیگراں چو روند از نظر روند از دل. دوسرے جو ہے نا جی جب وہ نظر سے چلے جاتے ہیں تو دل سے بھی چلے جاتے ہیں. بھی ہفتے والے دن ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب جب آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. تو دیگراں چو روند از نظر روند از دل. دوسرے ایسے ہیں کہ جب نظر سے دور ہو گئے تو دل سے بھی نکل. چوں تو چنا در دلے من گشتہ چوں جان در بدنی. تم ایسے میرے دل کے اندر آئے ہو جیسے جان جو ہے وہ بدن کے اندر آتی ہے. تو حضرت حسام الدین کا بڑا مقام تھا جی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ میں. تو اب وہ فرما رہے ہیں ای نفس. اب یہ بات چل پڑی حضرت شمس الدین کی، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میری جان نے میرا دامن پکڑ لیا ہے اور بوئے پیراہان یوسف یافتہ است. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آئی نا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو پھر وہ انہوں نے کہا بھی چلو ہن چلیے، ٹھیک ہے نا جی. وہ دل میں بات آ گئی کہ بھی اب پہنچنا ہے کسی نہ کسی طریقے وہاں پہ لے کے جانا. تو فرماتے ہیں ایسے ہی نا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے نا جی خوشبو آ گئی یوسف علیہ السلام کے پیراہن کی، ایسے ہی حسام الدین کو جو ہے نا جی شمس الدین کا نام سن کے تو دل ان کا اب یہ کر پڑا کہ ان کی بات کی جائے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت حسام الدین مولانا روم سے؟ از برائے حق کے صحبت سال ہا باز گو حالے ازاں خوشحال ہا. وہ جو خوشحال ہیں حضرت شمس الدین تبریزی فرماتے ہیں کہ حسام الدین مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو سالوں ان کی صحبت جو ہے نا جی آپ نے وہ وقت دیکھا ہے، ان کی صحبت میں رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کا کچھ حال سنائیں، ان کی کوئی بات سنائیں. تا زمیوں آسماں خنداں شبد، تاکہ زمین اور آسمان خوش ہو جائیں. عقل و روح و دیدہ صد چنداں شبد، فرماتے ہیں کہ عقل بھی روشن ہو جائے، روح بھی روشن ہو جائے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں. چنداں شبد ہوتا ہے یعنی دوبالا ہو جانا، ان کی تازگی دوبالا ہو جائے. فرماتے ہیں ان کا ذکر کریں آپ، ہمیں ان کی کوئی بات سنائیں تاکہ ہماری عقل، روح، ہماری آنکھیں سب خوش ہو جائیں، سیراب ہو جائیں. لا، اب یہ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے حسام الدین کو یہ بات کہی، فرمایا لا تکلفنی فانی فی الفنا، میں فنا میں ہوں لہذا مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو، میں تو جو ہے نا جی ڈوبا ہوا ہوں ان کی ذات کے اندر. قلت افہامی فلا اوسی ثنا، میرا فہم منقطع ہو چکا ہے اور میں ان کی ثنا جو ہے نا جی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ نے اپنے عجز کا اظہار فرما دیا کہ یار دی شان اور یار دی گل کرنی، میں تو فنا چاہ، لہذا مجھے جو ہے نا جی مجبور نہ کریں. میں مختصر کر کے یہاں سے آگے جانا چاہ رہا ہوں کہ لا تکلفنی فانی فی الفنا، مجھے آپ مجبور نہ کریں، مکلف نہ بنائیں، کیونکہ میں فنا میں ہوں. اور قلت افہامی، میرا فہم جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. فلا احصی ثنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ جو ہے یہ ذکر فرمائے لا احصی ثنا والے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کہ مولا میں تیری ثنا اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا کہ جس کا حق ہے، تو خود جو ہے نا جی اپنی ذات کی ثنا جو ہے نا جی وہ بیان کرتا ہے، اور تیری اپنی ہی ذات جو ہے نا جی وہ اپنی ثنا کے لیے وہی کافی ہے، تو میں نہیں کر سکتا. تو اسی طرح وہ لفظ آپ نے یہاں پر بیان کر دیا اپنے عجز کے اظہار کے لیے کہ لا احصی ثنا، میں ان کی ثنا بیان نہیں کر سکتا. کل شیء قالہ غیر المفیق ان تکلف او تسلف لا یلیق. اب اس کو افاقہ تو ہے نہیں،
تو وہ جو باتیں کرے گا وہ جو ہے نا جی پھر اس نے لافیں ہی مارنی، ٹھیک ہے نا جی، وہ الٹی سیدھی باتیں کوئی کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان تکلف او تسلف لا یلیق، فرماتے ہیں کہ یہ پھر بات تو حقیقت والی بیان کرنی چاہیے نا، یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر کی کوئی بات اور ہو جائے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ لہذا میں ان کی شان اس وقت بیان نہیں کر سکتا، میں تو حالت فنا کے اندر ہوں۔ من چے گویا، میں کیا کہوں، یک رگم ہوشیار نیس، میری تو ایک رگ جو ہے نا وہ بھی ہوشیار نہیں، میں کہوں کہ میری ایک رگ جو ہے نا جی وہ حالت فنا میں نہیں، میں تو کلی طور پر حالت فنا میں ہوں۔ شرح آ یارے کہ اورا یار نیز، اس یار کی شرح، اس یار کی حقیقت میں کیا بیان کروں کہ جس جیسا اور کوئی یار ہی نہیں۔ من چے گویم یک رگم ہوشیار نیز، میں کیا کہوں میری تو ایک رگ بھی ہوشیار نہیں ہے، اس وقت جو ہے نا افاقے میں نہیں ہے۔ اور کہنا کیا ہے، شرح آ یارے کہ اورا یار نیز، اس یار کی شرح جس جیسا کوئی یار نہیں۔ شرح این ہجران و این خونے جگر، این زماں بگزار تا وقت دیگر، اس ہجر اور اس خونے جگر والی جو باتیں ہیں، کیسے ہم جدا ہوئے اور کیسے جناب خونے جگر ہو گیا، فرماتے ہیں اس وقت رہنے دیں، کسی اور وقت بات کریں۔ ابھی اس وقت جو ہے نا جی طبیعت اس جہت پر نہیں ہے کہ ان کی ذات کی بات کی جا سکتی، لیکن اب اسام الدین انہوں نے آگے سے پھر بات کر دی، قال اطعمنی فانی جاعی، انہوں نے یہ کہا مجھے کھانا کھلائیں، میں بھوکا ہوں، لہذا مجھے بات بتائیں، مجھ میں کیا ہے، ان کی بات کو سننے کی خواہش ہے۔ اطعمنی فانی جاعی باتجل فل وقت سیف قاطع، جلدی کیجئے کیونکہ وقت جو ہے وہ سیف قاطع ہے، کاٹ دینے والی تلوار ہے، ٹائم پھر نہیں آنا۔ اب جو بات ہو گئی ہے لہذا آپ بیان کیجیے، میں سننا چاہتا ہوں، میں جائع ہوں، میں بھوکا ہوں۔ اور پھر دیکھیں نا، علم کا بھوکا بھی تو کبھی سیراب نہیں ہوتا نا۔ پھر آگے انہوں نے ایک بات کی، فرماتے ہیں صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق، نیس فردہ گفتن از شرط طریق، صوفی جو ہے وہ ابن الوقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نیست فردہ گفتن از شرط طریق، یہ کہہ دینا کہ کل کریں گے، یہ طریقت کے راستے میں یہ شرط نہیں ہے۔ اب یہاں ایک آپ کو چیز سمجھنی چاہیے کہ ابن الوقت کیا ہوتا ہے اور ابو الوقت کیا ہوتا ہے۔ صوفیاء کی دو قسمیں، ایک ہوتے ہیں ابن الوقت اور ایک ہوتے ہیں ابو الوقت۔ ابن الوقت جو ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وقت سے وہ مغلوب ہوتے ہیں، کسی وقت بھی کچھ بھی حال ان پر طاری ہو سکتا ہے، کوئی بھی واردات ان پر طاری ہو سکتی ہے، ایسا جو صوفی ہوتا ہے اسے ابن الوقت کہتے ہیں۔ اس میں تلوین ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جو حال ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے، اسے ابن الحال بھی کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں سکر والی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس صوفی کو ابن الوقت کہتے ہیں، یعنی وقت اس کے اوپر غالب ہے، حال اس کے اوپر غالب ہے، اور اس کے اوپر جو معاملات ہے نا جی وہ جب مرضی آ جائیں، بھلے نماز میں کھڑا ہے تو اسی وقت جو ہے از خود رفتہ ہو جائے، بھلے بات کر رہا ہے کرتے کرتے جو ہے جی وہ اپنے اس حال میں چلا جائے۔ تو ایسے جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ ابن الوقت ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ابو الوقت، حال ان کی مرضی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، وقت ان کی مرضی پر چل رہا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا جی کسی دوسرے حال میں چلے جائیں، ان کا جب دل چاہے جون سا حال چاہے وہ اپنے اوپر طاری کر، چاہے تو اپنے آپ کو افاقے میں لے آئیں۔ اس میں تمکین ہوتی ہے۔ جو ابو الوقت ہوتے ہیں نا جی، اور ان کو ابو الحال بھی کہا جاتا ہے، وقت جو ہے نا جی ان کا مغلوب ہوتا ہے اور وہ غالب ہوتے ہیں، جب ان کا دل کرے گا تب وہ اس حالت میں جائیں گے، جب ان کا دل نہیں کرے گا تو وقت جو ہے نا وہ ان کے اوپر طاری نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اب حسام الدین جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق،
جناب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو صوفیاء کا ایک عام معاملہ ہے کہ حال تو طاری ہوتے رہتے، یہ تو آتا رہتا معاملہ، لیکن نیست فردہ گفتن از شرط طریق، یہ کل والی بات کر دینا، یہ بھی تو آپ دیکھیے یہ بھی تو طریقت والی بات نہیں ہے، لہذا جو کرنا ہے وہ ابھی کریں۔ تم اگر خود مرد صوفی نیستی، فرماتے ہیں کہ آپ لگتا ہے ایسا کہ جیسے آپ صوفی نہیں ہیں، پھر حسرا از نسیہ خیزد نیستی، نقد والا معاملہ چھوڑ کے آپ ادھار کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سامدین کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقد والا معاملہ، ہسترا از نسیہ خیزد نیستی، آپ ہست کو یعنی ہونے کو اور نقد کو آپ ادھار سے الگ نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ ادھار میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسے وہ سود ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو ادھار کے اوپر سود ہوتا ہے، اسی کو آپ نے یہاں پہ نسیہ ذکر کر دیا، یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ ادھار کے معنی میں ہے۔ فرمایا آپ نقد والا معاملہ جو ہو سکتا ہے آپ اس کو جو ہے نا جی آپ ادھار جو ہے وہ اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گفتمش، میں نے حسام الدین کو یہ کہا ہے، گفتمش پوشیدہ خوشتر سر یار، یار کی باتیں وہ چھپی ہوئی اچھی ہوتی ہیں، یار کی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ خود تو در ضمن حکایت گوش دار، فرماتے تم خود حکایتوں کے اندر جو ہے نا جی جو میں بیان کرتا جاؤں گا اس کے اوپر تم کان رکھنا، تمہیں کچھ نہ کچھ پتا چلتا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حکایت مولانا روم نے چلائی ہے، اب اس میں بھی آپ بات اپنی بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ کون ہے؟ یہ مولانا ہے۔ یہ جو وہ پیر آئے ہیں، وہ جو حکیم حاذق آئے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت شمس ہے۔ اسی طرح کی باتیں بیان کرنے کے لیے ان کے شہزادے جو حضرت بہاءالولد ہیں، انہوں نے جو مثنوی لکھی ہے اس کے اندر شروع میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں مثنوی کے اندر جو ذکر ہوئی ہیں جو کہ مختلف اس کے جو ہے نا جی بیان کر دیے گئے کردار، کہیں حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اور حضرت خضر کی بات ہو رہی ہے، کہیں جناب کوئی حکایت بیان ہو رہی ہے۔ اصل میں مولانا آپ کو اپنی باتیں بتا گئے۔ کسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ کہنا تینوں تے سنانا نون، باتیں وہ ہے۔ فرماتے ہیں گفتمش، میں نے اسے یہ کہا کہ خوشتر پوشیدہ خوشتر سر یار، یار کی جو باتیں ہیں نا جی وہ پوشیدہ اچھی ہوتی ہیں۔ خود تو در ضمن حکایت گوشدار، تم حکایتوں کے ضمن میں اس چیز کو سمجھ لینا، خوشتراں باشد کہ سر دلبراں، وہ بندہ اچھا ہوتا ہے جو دلبروں کی بات، یار کی بات، گفت آید در حدیث دیگراں، دوسروں کی باتوں کے پردے کے اندر کر جائے، وہ بندہ اچھا ہوتا ہے، رولا نہیں پائیدا، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں کو باتیں نہیں بتاتے بالکل کھول کھول کے۔ گفت، اب آگے سے حسام الدین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مکشوف و برہنا و بے غلول، فرماتے ہیں صحیح صحیح دسوں میں انہوں نے کہا مکشوف یعنی کہ کشف شدہ بات مجھے بیان کریں، میں نے تو کہتا نے پیچھے لا رہے، میں تو کہہ رہے ہوں حکایتاں بیان ہون گیا تو انہوں نے وچوں میں گلاں کڈاں۔ فرمایا مکشوف و برہنا، برہنا یعنی بغیر پردے کے، و بے غلول، بے غلول کا مطلب یہ کہ بغیر کسی خیانت کے، باز گو، آپ فرمائیے ان کی باتیں۔ دفعم مدے، دفعم مدے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ واپس نہ کریں، مجھے نہ بھیجیں، مجھے دور نہ کریں۔ اے بلفضول، بلفضول کا مطلب ہے فضل کی جمع ہے فضول، اے بہت ساری فضیلتوں والے۔ تو حسام الدین نے کہا اے جناب عالی مرتبت، عالی فضیلت، صاحب الفضول، یعنی آپ کو کتنی، ایک تو وہ عام ہمارے یہاں فضول سمجھا جاتا ہے نا کہ جو بالکل فضول ہے، وہ نہیں، یہاں پر کیا ہے بالفضول، یعنی آپ کو اللہ کریم نے بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ مکشوف بات کریں، برہنا بات کریں اور بے غلول بات کریں، بغیر خیانت کے بات کریں، مجھے سیدھی سیدھی گال دسو۔ پردہ بردار، پردے چکو جناب، وہ برہنا گو، اور آپ صاف ستھری بات کریں، بالکل واضح بات کریں کہ من نہ خسمم ما صنم با پیرہن، میں جو ہے نا جی محبوب کے ساتھ پردے کے اندر رہتے ہوئے تو سو نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ،
میں معشوق سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو پردے کے ساتھ کیسے ہوگی؟ تو یہاں پہ وہ انہوں نے نا ایک بڑی لطیف سی بات کر گئے ہیں، من نہ خسپم با سنم با پی رہا، سنم بھی ہو پھر پاس بھی ہو اس کے ساتھ سونا بھی ہو، پھر جناب بیچ میں پیرہن آ جائے، پردہ آ جائے. کہتے ہیں ایسے نہیں، آپ جو بات کریں گے تو وہ آپ برہنہ بات کریں، بغیر کسی پردے کے بات کریں. پردہ بردار و برہنہ گو، صاف بالکل جناب بغیر کسی پردے کے آپ آشکار بات کریں. کیونکہ من نہ خسپم با سنم با پیرہن، میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں کہ جناب صنم کو پردے میں اپنے ساتھ سلایا ہو. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ بیلیا گفتم، میں نے کہا، ار اریاں شبد، اگر یہ باتیں ظاہر ہو گئی. دیکھیں برہنا اریاں یہ ایک طرح کے لفظ ہیں. اگر اریاں شبد او در ایان، یہ آیان ہے نا جی، جتنی بھی ہے نا ان کو آیان ثابتہ ہم کہہ سکتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے ہم ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا جی، فرماتے ہیں کہ اگر بات ان کے اندر یہ تو مطلب ایک پرتو ہے نا جی، تو فرماتے ہیں اگر وہ حقیقت کھل گئی نا، وہ بات ان کے اندر آ گئی تو نئے تو مانی نہ تو رہنا ہے، نئے کنارت نہ تمہارا کوئی کنارہ رہنا ہے، نئے میان اور نہ تمہارا کوئی میان رہنا. جب بات ہی حقیقت کی کھل گئی تو فرماتے ہیں ار اریاں شبد او در ایاں، اگر اس کو ہم نے جناب بیان کر دیا اور اس کی ذات نے تجلی فرما دی تو پھر نہ تو نے رہنا ہے، نہ تمہارے کنارے نے رہنا ہے، نہ تمہارے میان نے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، میان یعنی درمیان، نہ کوئی درمیان رہے گا نہ کوئی کنارہ رہے گا. جہاں میں تور بن جاتے لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے جی. تو بات جو ہے نا جی، تجلی برداشت ہونی نہیں کہ جو اتنا خوش ہو رہے ہو نا جی اور اچھل رہے ہو کہ جناب میں بیان کروں اور برہنہ بیان کروں اور جناب واضح کر کے بیان کروں. اگر یہ باتیں کھل گئی نا جی، ہر چیز کی جو ہے نا جی ایک حد ہوتی ہے، اس کو دور دور تک معاملہ رہے. سورج نکلتا ہے نا جی، دیکھیں پھل میٹھے ہو رہے ہیں، نظام چل رہے ہیں کیا، لیکن اگر اس کو ہم ادھر بلا لیں کچھ بچے گا؟ کچھ بھی پیچھے نہیں بچے گا. تو شمس کو دور ہی رہنے دو، اگر وہ آ گئے نا بیچ میں تو پھر بات ختم رہے، سب کچھ جل بھن جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بے حجاب باتیں ہوں، تو حجاب جو ہے نا بڑے اچھے ہوتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کو اریاں کرنے کی اور واضح کرنے کی نا تم میرے ساتھ یہ ضد چھوڑ دو، یہ بات تم نہ کرو. آرزو می خواہ، آرزو کرو مطلب ٹھیک ہے کہ تمہارے دل میں محبت ہے، لیکن اندازہ خواہ، لیکن اس کا بھی ایک اندازہ رکھو کہ اتنی آرزو کرنی ہے. برن تابد کوہرا یک برگے کا، ایک گھاس کا جو ٹکڑا ہے وہ پہاڑ کا وزن سہ نہیں سکتا. اللہ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو ہے گزارش کر دی کہ آرینی انظر الیک، میں دیکھنا چاہنا، فرمایا لن ترانی. پھر وہ کیا ہوا اس کے بعد؟ تو یہ وہ سارے معاملات آپ نے فرمایا کہ اصل چیزیں جو ہے نا جی، جو اللہ والوں کا بھی تو ایک وجود ہے نا جی، اللہ کریم نے ان کو بھی تو اپنی قدرتیں عطا فرمائی. لہٰذا آرزو می خواہ، ان کی خواہش رکھو ان کو جاننے کی، لیکن ایک اندازے اس کے ساتھ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ بر نہ تابد، ہمت نہیں رکھتا، کوہرا پہاڑ کو اٹھانے کی، یک برگے کا، ایک جو ہے نا جی گھاس کا تن کا. تو کیا مقام ہوگا حضرت شمس الدین تبریزی کا؟ فرماتے ہیں آفتاب کز و این عالم فروخت، وہ جو آفتاب ہے، جو سورج ہے کہ جس سے یہ پورا جہان روشن ہے، اند کے گر پیش آیت، تھوڑا سا بھی اگر اپنے مقام سے آگے آ گیا نا تو سب کچھ سڑ جانا. لہذا حضرت شمس ان کی جو باتیں ہیں نا ان کو وہیں پر رہنے دو. اگر تھوڑا سا بھی وہ معاملہ کھل گیا نا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جی معاملہ کچھ اور ہی ہو جانا. فتنہ و آشوب و خور ریزی مجو، فتنہ جو ہے نا جی اس کی تلاش نہ کر. آشوب یعنی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے یہاں پہ، اور جناب خون ریزیاں نہ ہو جائیں یہاں پہ. بیش ازیں از شمس تبریزی مگو، اس سے زیادہ اب شمس الدین تبریزی کی بات نہ کر.
اچھا عجیب سی بات ہے کہ اتنی انہوں نے بات پہلے کر بھی دی کہ میں نے ان کا انعام بتانا ہے، پھر انہوں نے کہا جی دسو، دسیا کچھ نہیں، بتایا بھی کچھ نہیں انہوں نے، بتایا ہے انہوں نے لیکن وہ اپنے طریقے پر بتایا ہے، اسی حکایت کے اندر ہی وہ ساری باتیں چلی گئی نا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا نا تو ادھر تو تلواریں نکل جانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں آ گئے تھے تو لوگوں کے کہلے خزانے خالی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو خریدنا۔ تو یہاں پر اگر حضرت شمس الدین تبریزی کی بات اگر یہاں پر نکل گئی اور بات یہاں پہ کھل گئی تو یہاں پر خون ریزیاں ہو جائیں گی، لوگوں نے کہنا سانو پہلے کیوں نہیں دسیا، ہن چلے گئے نے تو ہن سانو دسیا۔ این ندارد آخر از آغاز گو، فرماتے ہیں یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی کوئی آخر نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ شروع سے پڑھو، رو جاؤ تمام این حکایت باز گو، یہ جو حکایت ہے نا جی اس کو آخر تک جو ہے نا جی اب دوبارہ پڑھو۔ اگر معاملہ حضرت شمس کا ہے تو اس کا تو کوئی کنارہ نہیں، ٹھیک ہے جی، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم یہ جو اس حکایت کو تم تمام پڑھ لو، مکمل پڑھ لو، اس کے اندر تمہیں کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا ان کی وہ مل جائے گی۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں حضرت شمس تبریزی کی کوئی بات بتائی جائے تو اس کا تو کوئی کنارہ نہیں، تو این دارد آخر، ان کا معاملہ اس کی کوئی آخر ہے ہی نہیں۔ از آغاز گو، تم اس کا آغاز ہی پکڑ لو، بس یہ جو آغاز والی بات ہے نا کہ تم نے یہ بات کی کہ بتاؤ، تو بس اس آغاز پہ رہو اور جاؤ تمام این حکایت باز گو، اس حکایت کا جو تمام ہے نا مکمل، اس کو جو ہے نا یہ ایک بار پھر پڑھ، اب پھر واپس جو ہے نا جی اسی طرف آ جائیں گے یہ ساری بات کرنے کے بعد کہ خلوت تلبیدن آ ولی از بادشاہ با کنیزک، وہ جو ولی تھے، وہ جو پیر کامل تھے، طبیب حاذق تھے، انہوں نے بادشاہ کو یہ کہا کہ مجھے اور کنیز کو اکیلا چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی، جہتے دریافتن رنج کنیزک، کس لیے؟ کنیز کی تکلیف کو پوچھنے کے لیے۔ تو اصل میں سب سے پہلے پیر کامل یہی چیز کرتا ہے کہ مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کا علاج جو ہے وہ آگے شروع ہوتا ہے۔